بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل، کرم جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی کہ اور ایک موقع میسر آیا ہم لوگوں کو کہ مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جو کہ مسلمان کا مقصد زندگی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر نہیں ہو رہے تو کیا وجہ ہے، کیا کوتاہی کمی ہے، اس کو کس طرح سے دور کریں۔ یہی مقصد ہے۔ کوئی بعض نصیحت ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بار بار یہی فرماتے ہیں اپنے بعض کے بارے میں بھی کہ یہ کوئی رسمی یا وعظ و نصیحت اس کی مجلس نہیں ہے، یہ تو ایک یاد دہانی کی مجلس ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو محتاج ہے وہ کہنے والا ہے، اور پھر جو لوگ سن رہے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور یہی جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا امتحان آدمی کو دیا ہے۔ اس میں دیکھے کہ وہ کس طرح سے اللہ کو راضی کرتا ہے، اور ہر آدمی کے حالات مختلف ہیں، ہر آدمی کی ضروریات، ہر آدمی کے زندگی کے تقاضے مختلف ہیں۔ اس میں شکر، صبر، اللہ کی طرف رجوع، دعا، استعاذہ، یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہوئے کیسے زندگی گزارتا ہے۔ زندگی سب کی گزرے گی، امیر ہو، کبیر ہو، فقیر ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، کوئی بھی ہو، سب کی زندگی گزرے گی اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن امتحان یہی ہے کہ کون اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا، کون اللہ کی طرف سے جو اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، جو اس کو رنج صدمہ پہنچا، اس پہ صبر کرتا رہا اور اس کو سمجھتا رہا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، اور اسی میں میرے لیے کوئی بہتری ہے، اور جو بھی اس کو فکر پریشانی ہوئی اس میں دعا کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ مومن کا مفہوم حدیث کے یہی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی خوشی کی چیز میسر آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، اور اس میں ہزارہا اس میں مصلحتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اور صبر کر کے اس پہ اجر اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح سب کو زندگی گزارنی ہے، اور گناہوں سے بچتے رہنا ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا ہے، اور یہ گناہ جو ہو رہے ہیں ہمارے کمزوری کی وجہ سے، ہمارے معاشرے، ہماری عادات، ہماری پچھلی جو طرز زندگی رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، ان کے انفلوئنس سے اس کو کم کرنا ہے، اور کم از کم اتنا تو رہنا ہے کہ آدمی بیدار گناہ گار ہو، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، یہ نہ کرے کہ توبہ کو ٹالے اور یا خدا نہ اللہ بچائے تعویل کرے گناہ کی کہ نہیں آج کل تو یہی ہوتا ہے، سب لوگ کرتے ہیں، میں بھی یہ کرتا ہوں، کیا فرق پڑا، فلاں مولوی صاحب بھی کرتے ہیں، فلاں عالم، فلاں حضرت بھی کرتے ہیں، تو یہ نئی تعویل چلتی۔ گناہ کے لیے تو فوراً بس آدمی اقرار کرے، اور اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں ہم لوگوں کو بتا دیا قرآن میں کہ بس غلطی ہو گئی تو فوراً بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے، ربنا ظلمنا، غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے، ہم پر فضل کا معاملہ نہیں فرمائیں گے تو ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ آدمی کو کرنا ہے، زندگی بھر کرتے رہنا ہے۔ یہ سارے ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے 4 پیش بہا محاسن، تو اس میں سے یہی ہے کہ بھئی شکر کریں، صبر کریں، کوئی پچھلی بات یاد آ جائے گناہ کی تو اس پر استغفار کریں، اور دوسرا یہ کہ چوتھا یہ کہ جو کوئی خدشہ، کوئی پریشانی، کوئی ایسا خیال آ جائے کہ اب کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، تو اس پہ اللہ سے پناہ مانگے۔ تو اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے،
اور اس کے لیے بعض چیزیں بزرگ اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ بھئی اپنے معمولات مقرر کرو، کسی اچھی مجلس میں بیٹھا کرو، اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے پاس کرو، اور یہ معمولات کی پابندی کرو، کچھ اچھی کتابیں اپنے اس میں رکھو، تو اس سے انشاءاللہ رفتہ 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 آدمی کی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کا جو مین آبجیکٹیو، مین گول، زندگی کا مقصد ہے، وہ اللہ کی رضا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کچھ بھی ہو جائے وہ ڈٹا رہتا ہے کہ بھئی مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، میرا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ لوگ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے۔ زیادہ تر تو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے، اور جو بہت عزیز قریب ہیں وہ بھی کہاں تک جائیں گے، قبر کے کنارے ہی تک جائیں گے، اور قبر میں سلا کے واپس لوٹ آئیں گے۔ جو جائے گی چیز وہ میرے اعمال ہوں گے، وہ میرا تعلق ہوگا جو اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک بات یہ دل میں بیٹھ جائے، جس دن یہ بات دل میں بیٹھ گئی اس دن یہ سب آسان ہو جائے گا۔ یہ ساری جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، گناہوں سے بچنا، تو یہ تعلق اللہ سے پیدا کرنا، اور یہی کنجی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تصوف کے دریا بہا دیے، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنا مواد ہیں ان کے ملفوظات، مواعظ، کتابوں کی صورت میں تفسیر، حدیث، کہ اگر وہ آدمی پوری زندگی میں پڑھنا بھی چاہے تو اس کے لیے اچھا خاصا چیلنج ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اور کہہ رہے تھے، حضرت فرماتے ہیں، میں نے پتہ نہیں کتنے اپنے بزرگوں سے سنا، والد صاحب سے، مفتی محمد حسن صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے، کہ یہ ملفوظ حضرت کا کہ سارے تصوف کا خلاصہ جس کا مفہوم ہے، کہ حضرت نے فرمایا کہ تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو جب کوئی گناہ کا تقاضا ہو تو ہمت کرے اور اس گناہ سے بچے، اور جب کوئی نیکی کا کام کرنے کا وقت آئے تو ہمت کرے اور وہ نیکی کا کام کرے۔ یہ چیز ہے جو تعلق مع اللہ پیدا کرتی ہے، اس کو برقرار رکھتی ہے، اس میں ترقی دیتی ہے، اور یہی تصوف کا خلاصہ ہے، یہ ہمت پیدا کرنا۔ اور یہ ہمت ہمارے حضرت فرماتے کہ پیدا ہوتی ہے اچھی صحبت میں۔ اچھی صحبت ہوگی ایسے لوگوں کی جو باہمت ہیں، اس میں آدمی رہے گا تو پھر اس میں بھی ہمت پیدا ہوگی، اور اگر کم ہمت بے حوصلہ لوگوں میں رہے گا تو پھر وہ حوصلہ اس کا بھی پست ہو جائے گا۔ تو اچھی صحبت کا اہتمام یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی کم از کم ہفتے میں ایک بار آدمی اہتمام کر کے جائے۔ اور ہمارے بزرگوں کے تو واقعات ہیں، اس زمانے میں نہ سواری ایسی تھی، نہ ٹرانسپورٹیشن کے ایسے ذرائع تھے، تو وہ لوگ پیدل چل کے جاتے تھے، میلوں کا سفر کر کے۔ جمعرات کو نکلے، جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، اپنے شیخ کے پاس گئے، رہے، اور واپس آئے دوسرے دن رات میں، اور صبح سبق پڑھایا یا اپنے کام پہ لگے۔ آج کل الحمدللہ ذرائع جو ہیں یہ ٹرانسپورٹیشن کے عام ہو گئے ہیں، آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے آنا جانا، تو اس میں بھی آدمی کے لیے چیلنج ہے سب سے بڑا، یہ نفس اور شیطان جو اس کو مختلف وساوس لاتے ہیں اور اس میں مخالفت کرتے ہیں کہ بھئی نہیں کرو، کیا فرق پڑتا ہے، سن لیں گے، اس پہ انٹرنیٹ پہ بیان تو آئے گا تو اس پہ سن لیں گے، ریکارڈنگ مل جائے گی اس پہ سن لیں گے، جانے کی کیا ضرورت؟ نہیں، جانے کی ضرورت ہے، اس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے صلاح، ایک مسلمانوں کی، اچھے مسلمانوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، اور نظر میں بھی تاثیر ہے۔ جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اچھی نظر کیوں نہیں لگ سکتی؟ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ نظر کا لگنا تو حدیث میں آیا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، بہت چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اسی طرح سے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، کیا ہے؟ خیریت؟ بیٹھے اوپر بیٹھے۔ تو یہ ضروری ہے اپنی اصلاح کے لیے کوشش،
اور یہ نا یہ شیطان اور نفس تو پیچھے پڑے. شیطان نے تو قسم کھائی ہے اور اللہ کی کبریائی کی قسم کھائی ہے, عزت کی قسم کھائی ہے اللہ کی کہ میں گمراہ کروں گا. اللہ کے سامنے کھائی ہے. دلیر اتنا ہے کہ اللہ راندہ درگاہ کر رہے ہیں اس کو, تو وہ قسم کھا رہا ہے کہ آپ نے مجھے تو نکال دیا لیکن مجھے مہلت دیں, میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا اور اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. وہ کامیابی کیا؟ اللہ کی رضا خوشنودی. تو وہ تو پیچھے پڑا رہے گا, مختلف وساوس لائے گا, کاہلی لائے گا, کوئی عذر بنا دے گا کہ ٹریفک اتنا ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے, آنے جانے میں ٹائم ختم ہو جائے گا. اس طرح سے مختلف بہانے بنا کے کوشش کرے گا کہ آدمی وہ اچھی صحبت نہ پا سکے. لیکن اس کا مقابلہ کرنا ہے, ہمت کرنی ہے. اور کس طرح مقابلہ کرنا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے. اور شیطان, نفس اور شیطان کے خلاف جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہ کہ اللہ سے دعا مانگے, اللہ سے پناہ مانگے. اپنی کوشش, اپنی ہمت, اپنی اس سے آدمی نہیں بچ سکتا. اور کتنی دفعہ ہم لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں, تجربہ کر چکے ہیں اس بات کا کہ سارا ارادہ ہے کہ بھئی نہیں کریں گے گناہ, لیکن شیطان پھسلا دیتا ہے, کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے, اس طرح سے غفلت ڈال دیتا ہے کہ آدمی پھسل جاتا ہے اور پھسلتے پھسلتے وہ بالکل ہی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے. اور اس کا کام ہی یہی ہے. تو اس کا آدمی پہلے سے اہتمام کریں. اسی لیے دعا کے لیے بہت زیادہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت کہ دعا کا اہتمام, چاہے وہ 1 منٹ کی دعا ہو, لیکن بس آدمی بیٹھ جائے اللہ کے سامنے اور اقرار کر لے, اور جو کچھ بھی دل میں خدشات اور ہیں آدمی کے وہ اللہ سے عرض کرتے. اب ہے ہم سبھی لوگ ہیں, ہم لوگ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی, لیکن کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. نیکی کے کام بعض دفعہ نہیں ہو پاتے, بعض دفعہ گناہ کے کاموں سے ڈر لگتا ہے کہ پھر سے نہ ہو جائے. یہ ابھی تو میں نے چھوڑ دیا, مجھے احساس ہو گیا یہ گناہ کا کام ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ نہ ہو کہ کل مجھے شیطان پھر پھسلا دے. تو اس وقت فوراً اللہ سے دعا کر لے, یا الہی یہ تو میں نے کر لیا آپ کی توفیق سے, لیکن آئندہ مجھے بالکل بھی اپنے اوپر وہ اعتبار نہیں ہے. میں پہلے بھی بہت دفعہ پھسل چکا ہوں, تو اب کی دفعہ بھی میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں شیطان مجھے دھوکہ نہ دے دے, تو میری مدد کیجیے. اور جب بھی اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور ہوگی. دعا ایسی چیز ہے جو خود عبادت ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو. دعا تو کافر کی بھی قبول ہوتی ہے, باغی کی بھی قبول ہوتی ہے, سب کی قبول ہوتی ہے. اس میں علماء نے فرما دیا دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہاں, قبولیت کے الگ الگ طریقے ہیں, لیکن درخواست تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں. اب دین کے معاملے میں تو یہ شک و شبہ نہیں رہتا نا کہ یہ آدمی کے لیے اچھا ہو نہیں اچھا ہو, مصلحت ہے نہیں ہے, وہ تو ضرور عطا ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا. اسی بھروسے پہ کرتے ہیں ہم لوگ. تو یہ کوشش کرتا رہے آدمی, دعا مانگے اپنی اصلاح کی. اور آج کل تو سب کے پاس ہی یہ اسمارٹ فون یا ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں ٹائم کر سکے اپنا ٹائم. 1 منٹ کے لیے آدمی بیٹھ جائے, چاہے ایک نماز کے بعد ہی کیوں نہ ہو دن میں, اور بس دعا کر لے, الہی میں تو آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں, میں تو آپ کا بننا چاہتا ہوں, آپ کا ہونا چاہتا ہوں. مجھے نفس و شیطان نے پریشان کیا ہوا ہے, بار بار گرا دیتے ہیں, بار بار ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں, ڈیٹریکٹ کر دیتے ہیں. آپ میری مدد کیجیے. دعا تو مانگتا رہے, اور یہ کم از کم قیامت کے دن کہہ تو سکے گا نا اللہ سے, یا علی میں نے تو بہت دعا کی تھی آپ سے, اب وہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی. تو یہ کہ کم از کم اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہوگا. ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بھائی یہ سارا تھا, تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اور ہم نے قرآن میں بار بار ہر جگہ فرمایا ہوا ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کیوں نہیں ہماری قدرت اور ہماری اس قوت, اس پہ بھروسہ کر کے ہم سے دعا مانگی کہ مجھے میرے لیے آسان کر دیجیے. اور جو بھی پہنچا ہے, جو بھی جس نے بھی کوشش کی ہے, جو کوشش کر رہے ہیں, وہ اسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں. گر پڑتے ہیں, اٹھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں.
اور یہی طریقہ ہے چلنے کا. جب اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اتنا احساس بڑھ جاتا ہے آدمی میں، اس کو احساس رہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، پھر یہ سارے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چلتا رہتا ہے زندگی بھر. ہمارے حضرات یہی فرماتے ہیں کہ تا دم آخر دم فارغ مباش، کہ آخر دم تک فارغ ہو کے نہیں بیٹھنا، کوشش لگی رہے. بہتر سے بہتر یہ اللہ سے جو تعلق ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ مضبوط سے مضبوط تر، قوی سے قوی تر ہوتا رہے، اور یہی بچانے والا ہے آدمی کو. اور کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو آدمی کو گناہوں سے بچائے گا، آدمی کو ایسی چیز ناشائستہ چیزوں سے بچائے اور نیک کام پہ ابھارے. یہ اللہ کا تعلق. اس کو احساس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، اس نے مجھ پہ اتنا فضل کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے. اور ہزار لوگ ہیں، بعض لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صفائی کر رہے ہیں یا ایسے کام کر رہے ہیں جو ہم لوگ غلیظ سمجھتے ہیں، یا ایسے وہاں ہمیں کھڑا کر سکتے تھے. کیا 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 وجہ ہے، کیا ہم میں خوبی ہے، کیا ایسا سرخاب کا پر لگا ہے کہ ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں. یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عنایت کی ہوئی ہیں. تو اس طرف نظر رہے اور آدمی کوشش کرتے رہے، اور یہ کوشش زندگی بھر چلے گی. یہ ختم نہ ہونے والی کوشش ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ آدمی کے مزاج میں ایک بیلنس پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اب نمازی آدمی ہے، پکا نمازی ہے، اس کو چین نہیں آتا جب تک نماز ادا نہ کر لے. جو پکا جماعت سے نماز پڑھنے والا ہے، اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ افسردہ ہو جاتا ہے. وہ مشہور واقعہ پہلے بھی ذکر کیا میں نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے تو دیکھا کسی نے، کمرہ بند تھا اور کسی نے پاؤں جوڑ کے اٹھا دیا. تو بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے میں یہ امیر المومنین کا مکان ہے، کوئی اندر آ نہیں سکتا، باہر پہرا، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو تھے اللہ والے تھے، پوچھا بھائی کون ہے؟ تو دیکھا کہ شیطان ہے، شیطان نے اٹھا دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں اٹھایا؟ بہت اس نے جرا کی کہ نہیں، میں تو آپ کو معلوم نہیں، میں تو معلم الملائکہ تھا اور میں بہت نیک تھا. اب میں یہ غلطی کی وجہ سے مارا گیا، لیکن میں تو طبیعتاً بہت اچھا ہوں، اور خوب دھوکہ دینے کی کوشش کی ان کو. انہوں نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تیرا کام ہے ہی نہیں کہ تو نیکی کی طرف بلائے، اور اگر نہیں بتائے گا تو سخت سزا دوں گا تجھ کو. تو کہنے لگا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد کی نماز نکل گئی تھی، تو آپ اتنا افسردہ رہے پورے دن، اتنا استغفار توبہ آپ نے کیا، اتنا رنج رہا کہ آپ کو بہت زیادہ اجر ملا. تو میں نے کہا کہ آج ایسا نہ ہو کہ آپ کی تہجد کی نماز نکل جائے، تو اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا. تو وہ رنج اور وہ افسوس جو ہوتا ہے آدمی کو، اگر نمازی نکل جائے تو اس کے بعد بہت ہی آدمی کو غم صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ عادت بن گئی ہے. اسی طرح سے اور گناہوں کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کوشش جاری رکھے. اصل جو نکتہ، جو اصل ٹپ، جو گر ہے وہ یہ کہ ہمت نہیں ہارے کبھی بھی، مرتے دم تک. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت نے تفصیلی بات فرمایا کہ دیکھو بھائی، حدیث میں آیا ہے اور مستند حدیث ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی گیا ایک عالم کے پاس، اور اس نے کہا کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، اب میں کیا، میری توبہ کا، میری نجات کا کوئی رستہ ہے؟ تو جس کے پاس گیا تھا وہ اناڑی آدمی تھا. اس نے کہا کہ نہیں بھائی، تو نے تو 99 قتل کیے، تیری نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے. اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا 99 تو ہو چکے، چلو 100 ہی کر دو. اس کو بھی مار دیا. لیکن تھا صد ندامت ہوئی تھی. دوسری طرف گیا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ کرو، تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں. لیکن یہ بتانے کی ضرورت کہ 99 قتل کر چکا تھا، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ کی توفیق عنایت فرمائی، اور پھر وہ اس کی بخشش بھی ہو گئی. تو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا آخر وقت تک. بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا، حضرت روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں،
تو رستے میں شیطان ملا کہ میری سفارش کر دیجیے گا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، دھوکہ دے رہا تھا ان کو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کیا، وہ بہت خوش ہو گئے، کہہ لیں گے اچھا سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، اگر اس نے توبہ کر لی تو دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ سب فساد ختم ہو جائے گا اور سب لوگ نیک ہو جائیں گے۔ تو وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی اور یہ بھول گئے کہ کسی نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ موسیٰ تم کسی کی سفارش بھول رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ کو فوراً یاد آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ابلیس نے یہ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہاں اس کی بھی توبہ ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے، اس سے کہو آدم تو نہیں رہے، آدم کی قبر ہے، آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لیں، ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ بہت خوشی خوشی واپس آئے، رستے میں ابلیس ملا تو اس سے کہا کہ بھئی یہ کہا ہے۔ تو وہ تو بالکل ہی غصے سے پاگل ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں جیتے جی آدم کو نہیں کیا تو اب میں اس کی قبر کو کیوں سجدہ کروں گا۔ تو قسمت میں نہیں تھا اور دھوکہ دے رہا تھا۔ لیکن مایوسی کسی کے لیے نہیں ہے، آدمی کو لگے رہنا ہے اور آخر وقت تک کوشش کرنی ہے، اور یہی کوشش ہی جو ہے نا اسی پہ نمبر ملتے ہیں، وہاں پر اس پہ نمبر نہیں ہے، اس پہ کامیابی ہمارے بس کی نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی جو ہم مجاہدہ کر رہے ہیں اس پہ ثواب ملے گا، اس پہ اجر ملے گا، تو یہ اجر اور یہ ثواب تو ہمیشہ ہی ہمیشہ حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ تو ایک کتاب میں سے پڑھتے ہیں ہم لوگ، یہ حضرت ابو عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی صدی کے مجدد ہیں، ان کی کتاب میں سے فرماتے ہیں، سیدی ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک حق تعالیٰ کسی کو ایسی حسن تدبیر اور سیاست عطا نہ فرمائے جس سے وہ نصیحت کے لیے ایسی تمہید قائم کر سکے کہ دوسرا آدمی اپنی مصلحت اور خوبی سمجھ کر خود اس کام کے لیے سبقت کرنے لگے، اس وقت تک کسی کو سند نصیحت اور وعظ پر بیٹھنا جائز نہیں۔ اب حضرت فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے بہت زیادہ حسن تدبیر اور سیاست چاہیے، اور یہ چیز آج کل کامن نہیں ہے۔ وہ کہا کہ دوسرے آدمی کو آپ کو کنونس کر دینا ہے کہ بھئی تمہارا فائدہ اسی چیز میں ہے، تم اس کام کو کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، جب تک اتنی صلاحیت نہیں ہے، السلام علیکم، تو اس وقت تک آدمی کو وعظ و نصیحت کہنے کی نہیں کرنا چاہیے، نقصان ہوتا ہے۔ اور آج کل یہی سب سے بڑا وہ ہے، پہلے بھی بار بار ذکر آیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ جو کام ہے یہ بہت ہی زیادہ اس کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے، ظرف چاہیے ہوتا ہے، ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، اور حسن تدبیر، سیاست، یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوتی گڑبڑ ہو جاتی ہے، یا تو آدمی اپنی تکبر کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، یا دوسرے کی حقارت اس کے دل میں ہوتی ہے، یا بس جتانا ہوتا ہے کہ بس میں نے صحیح بات کہہ دی۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آدمی کو خاموش رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرات کیا بالکل منع ہے، بس اپنی اصلاح میں لگو، کسی کی اور کی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرو۔ یہ جو ہے نا یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، اپنی اصلاح سے پہلے دوسروں کی اصلاح میں آدمی کو لگانا، اور یہ ایک بہت گڑبڑ ہوتی ہے، خصوصاً میاں بیوی۔ بیوی چاہتی ہیں میاں کی اصلاح ہو جائے، میاں چاہتے ہیں بیوی کی اصلاح ہو جائے، ہو نہیں سکتی جب تک دوسرا راضی نہ ہو۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے ہمارے بزرگوں نے، مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو کہ بہت ہی ماشاءاللہ پکے اور مضبوط بزرگ تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بالغ بچوں پہ سختی کرنا جائز نہیں، نیک کاموں کے لیے بھی۔ نماز کے لیے مار کے اٹھا نہیں سکتے ان کو، بس کہہ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ ان کی کتاب کھل گئی ہے، وہ اپنے اچھے برے کے خود ذمہ دار ہو گئے،
اب ان کو کریں نہ کریں وہ ان کی وہ ہے، پکڑے جائیں گے اس کے اوپر، بس اتنا بتا دیں۔ لیکن اتنا غصہ کرنا کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان کو مارنا جھاڑنا، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کتنے ہی لوگ دیکھے بڑے اچھے گھرانوں سے، تعلیمی یافتہ، لیکن بالکل باقی دین سے متنفر، دین کی بات سننا گوارا نہیں ان کو، کیوں؟ دین صحیح طرح پہنچایا نہیں گیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے یہاں جو فرماتے ہیں بزرگ کہ بھائی اپنی اصلاح میں لگو، سب کی چھوڑ دو، غیر کی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، پر یہی کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اوروں کے کیا فکر، تم تو اپنے اس میں لگو، اپنی اصلاح میں لگو۔ اور اپنی اصلاح جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب اصلاح، ہم لوگ اصلاح کہتے رہتے ہیں، کس چیز کی اصلاح؟ ہماری تو ہر چیز کی اصلاح ہے نا، ہمارے عقائد کی اصلاح ہے، ہماری عبادات کی اصلاح ہے، ہمارے معاملات معاشرت سب کی اصلاح ہے، اور سب سے بڑھ کر اخلاق کی اصلاح۔ اخلاق صحیح ہو جائیں، یہ تکبر جو ہے اور بڑا بننا، اوروں سے نمایاں ہونا، اپنے آپ کو مشہور کرنا، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اپنے سے ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں، یہی دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ ہزاروں ہمارے طرح کے لوگ پھرتے ہیں، کچھ جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، کوئی خاص بات بھی نہیں ہم لوگوں میں۔ تو یہ جب تک نہیں ہو جائے، اصلاح نہ ہو جائے، ہمارے حضرات بالکل منع کر دیتے ہیں کہ واضح و نصیحت کرنی ہی نہیں کسی کو، بالکل۔ اور ابھی پچھلے ہفتے میں نے بتایا کہ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب فرمانے لگے 12 سال تک ہم لوگوں کو اجازت نہیں تھی درس دینے کی، واعظ کہنے کی، مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھی، حضرت کو بھی، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کو بھی، اور کہتے تھے کہ جو بھی کہے اس سے کہہ دو میرے شیخ نے منع کیا، کوئی میں درس واعظ نصیحت نہیں کر سکتا، کوئی مجلس نہیں کر سکتا۔ آج کل ہر آدمی تو وہ ہے کہ، اور ذرائع بھی ہیں، یوٹیوب ہے اور کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے کہ بھائی میں پہنچا دوں۔ نیت بہتوں کی اچھی ہوتی ہے لیکن اس سے فائدہ ہوتا نہیں ہے، صرف نیت ہی نہیں کام کرتی ہے، نیت کے ساتھ اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ آج کل بہت سارے گمراہ فرقوں کے بھی لوگ ہیں، نیت ان کی بھی اچھی ہے، یہ نہیں کہ اخلاص نہیں ہے۔ یہ جتنے بدعتی حضرات ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، نیت ان کی بھی اچھی ہے، یہ چاہتے ہیں، یہ محبت ہے، اور اس سب میں چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو کہ نامناسب ہے۔ نیت اچھی ہے لیکن طریقہ غلط ہے۔ تو اخلاص تو ہے لیکن صدق نہیں ہے۔ صدق یہ کہ طریقہ بھی صحیح ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہاں پہ حضرت ایک مثال دیتے ہیں، یہ شیخ ابو الحسن شاذلی مثال دے رہے ہیں کہ میں نے ایک بار حمام میں ایک شخص کو دیکھا کہ دونوں رانے کھولے ہوئے تھا۔ اس کو ایک عالم نے ڈانٹا کہ او کتے، او یہودی، اپنا ستر ڈھاک، او خدا سے نہ ڈرنے والے، اپنے بدن چھپا۔ اس شخص کو غصہ آ گیا، اس نے وہ کپڑا بھی اتار کر پھینک دیا جو بیچ میں شرمگاہ کے اوپر تھا، اور ننگا بیٹھ گیا، اور گالی بھی بکی ان کو۔ تو یہ طریقہ غلط تھا۔ تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی جب تک وہ طریقہ نہیں آئے تب تک کہو ہی نہیں کسی کو، اگنور کر دو، تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، ہر آدمی ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں فرمایا کہتے ہیں نا بھائی مسلمان ملک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں کر سکتا، حدود اور یہ تعزیرات وغیرہ خود نہیں قائم کر سکتا۔ یہ جو پکڑ کے مار دیتے ہیں نا کہ بھئی چور کو مار دیا، قاتل کو خود سے مار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی، اس کو مار دیا، جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں یہ جائز نہیں، یہ کام حکومت کے کرنے کے، یہ عام آدمی کو نہیں اختیار دیا جا سکتا، اور خصوصاً جب کہ ان کو آتا بھی نہ ہو۔ بیچارے اس کو کسی سری لنکن کو جو مارا تھا وہ ساری غلط فہمی پہ ہوا تھا سارا، کہ بھئی اس نے کوئی چیز ہٹا دی تھی اور کوئی اور چیز کا نکال لیا انہوں نے غصہ اس کے اوپر۔ تو اسی طرح سے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنی اصلاح میں لگو، باقیوں کی فکر چھوڑ دو، اور اللہ وہ موقع دے کہ بھئی آپ اس لائق ہو گئے کہ آپ دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو پھر وہ موقع بھی آ جائے گا، ورنہ پھر فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے، اور آدمی لوگوں کو دین سے متنفر کرتا ہے۔ اور آج کل یہ کافی اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے، مختلف چیزوں کے اوپر جو کہ واجب اور فرض نہیں ہے ٹوکتے ہیں، بچوں کو ٹوک دیا مسجد میں،
کہ بھائی یہ صفوں میں نہیں کھڑے ہو، ٹوپی کہاں ہے، فلاں چیز یہ کیوں پہن کر آ گئے، اس طرح سے۔ تو وہ دیکھ کے بات کرنی ہوتی ہے آدمی کو کہ بھائی وہ کس لیول کا آدمی ہے، کتنی سمجھ ہے، کتنی تقوی والا ہے۔ ہر آدمی کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا وہ مناسب نہیں ہے۔ جو آ رہا ہے اس کو آنے دیں، اس کو دین کی طرف راغب کریں، اور انشاءاللہ ایک دن اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا۔ اور جو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے دعا۔ کسی کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ فکر ہے، آپ کو احساس ہے کہ بھئی یہ بہتر سے بہتر ہو جائے، تو پھر اس کے لیے دعا کریں اللہ سے کہ یا الہی ان پہ بھی فضل فرما، ان کے لیے بھی آسان کر دین پہ چلنا، دین کی صحیح فہم پیدا فرما۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تہجد میں کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تجارت یا دولت یا کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں؟ امت کے لیے مانگ رہے ہیں، آنے والی رہتی دنیا تک جو امت آ رہی ہے اس کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور خود فرما رہے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ آگ روشن ہے اور اس میں کود رہے ہیں، اور میں کمر سے پکڑ کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں رحمت دیکھیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، اس کا آدمی کو کسی کے وقت بیٹھ کے احتضار کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، استحضار کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اپنی حالت بہتر سے بہتر بتانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جب اپنی حالت بہتر بنے گی تو انشاءاللہ جو بھی دیکھیں گے لوگ ان پہ کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں پڑے، ضرور پڑے گا۔ اور یہ جو اثر پڑتا ہے غیر اختیاری آدمی کے کردار عمل کا، یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، زبان سے نہیں۔ جو اسلام پھیلا ہے انڈیا کی کوسٹ پر اور ملیشیا اور یہ اس طرف انڈونیشیا وغیرہ میں، یہ مسلمان تاجروں سے پھیلا ہے، یہ عالموں سے نہیں پھیلا ہے۔ یہ مسلمان تاجر جو وہاں گئے ہیں، وہاں رہے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے اعمال سے، ان کی معاشرت، ان کی باتوں کو دیکھ کے ان لوگ متاثر ہوئے کہ بھئی یہ لوگ ایسے لوگ ہیں۔ کوئی بعض عالم کوئی ایسی جا کے نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ زیادہ تر یہ مشائخ سے پھیلا ہے، صوفیوں سے پھیلا ہے کہ بھئی یہ لوگ اس طرح سے رہتے ہیں، ان کی اخلاق اعمال ایسے ہیں، اس وجہ سے پھیلا ہے، اور ان کی دعائیں ہیں۔ تو یہ چیز بے مین ہے۔ اور اپنے لیے تو بہت ہی آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت جب بھی کوئی ان سے کہتا ہے میں یہ اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، تو اول تو حضرت کہتے ہیں بھئی اور لوگوں سے کریں، لیکن یہ اہتمام ضرور کریں کہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد دعا کریں۔ اس کا اہتمام ضرور کریں کہ بھئی دعا کریں کہ یا الہی میں آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، اور نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اور مجھے مشکل ہو رہی ہے، میں کمزور ہوں، بے ہمت ہوں، بے حوصلہ ہوں، میرے لیے آسان کیجیے۔ اور اس دعا کو معمول بنا لے اپنا، سوچ سمجھ کے کرتا رہے، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس دعا کر لیں اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ظاہری باطنی تمام گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم کوئی تعویل کوئی عذر نہیں کرتے، ہماری نالاقی ہے، ہم نے گناہ کر دیجیے کر دیے، آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا یا العالمین۔ آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور غلطی سے ہم پھر سے پھسل جائیں تو فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین۔ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کر دیجیے جو دیدہ دلیری سے بغاوت کر کے گناہ کرتے ہیں یا العالمین۔ اللہ ہمیں ہر ساتھ اران اپنی طرف رجوع کی توفیق عنایت فرمائیے، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے،
ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجیے یا العالمین، ہمیں مدد نصرت فرمائیے یا العالمین۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے گھر والوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، بیوی بچوں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شر، فتنے، فساد، دیر پاموزی، بیماریوں سے، لوگوں کی اظہار رسانیوں سے، ہر طرح کی دکھ تکلیف، ہر طرح کی پریشانی سے بچائے رکھیے یا العالمین۔ یا حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین۔ یا غیاث المستغیثین، جو بچے بچیاں امتحانوں کی تیاری کر رہے ہیں، امتحانوں میں پھر ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرمائیے اپنے کرم، اپنے فضل سے۔ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو اچھے رشتے عنایت فرمائیے، پوری امت پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہم ارحمۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کشمیر، برما، فلسطین، افغانستان، شام، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے یا العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے مناسب بہتر ہے وہ بھی عنایت کر دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا۔ کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟